بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ ایک ایمرجنسی براڈ کاسٹ لے کر آئے کیونکہ چند گھنٹے قبل عمران کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں اس کی تحریک انتشار نے دہشت گرد کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج، GHQ، کور کمانڈرز ریزیڈنس، ایئر بیسز، ان پر حملے کر کے ان کو تباہ و برباد کرنا اور ان کو آگ لگانے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ عمران کی گرفتاری کے چند گھنٹوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پورے کیس کو دیکھ کر یہ فیصلہ دیا کہ گرفتاری بالکل قانونی اور جائز ہے۔ یہ وہی ہائی کورٹ ہے جو اس سے پہلے ان کو مسلسل ضمانتیں دیتی جا رہی تھی اور گرفتاری سے روک رہی تھی۔ جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک فائنینشیل کرپشن کا کیس ہے، ایک میگا کرپشن کا کیس ہے، جس میں ان کے ساتھ کو ایکیوزڈ ان کی وائف بھی ہے اور ملک ریاض بھی۔ سو اٹس اے ہیوج کیس اور اس پر ان کی گرفتاری کو ہائی کورٹ نے جائز قرار دے دیا ہے۔ جب ایک مرتبہ ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو لیگل قرار دے دیا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس پورے ملک میں پرتشدد کارروائیوں کا کیا جواز بنتا ہے۔ اس سے پہلے تحریک طالبان، جہنم کے کتے خوارج جو تھے، انہوں نے جن جن مقامات پر حملہ کیا تھا، آج PTI نے انہی تمام ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا۔ TTP نے GHQ پر حملہ کیا تھا، آج GHQ پر انہوں نے حملہ کیا۔ TTP کور کمانڈرز ریزیڈنسز پہ حملہ کرتی رہی ہے، آج PTI نے حملہ کیا۔ TTP ایئر بیسز پر حملہ کرتی رہی ہے، آج PTI نے میاں والی اور کوئٹہ کے ایئر بیسز پر حملہ کیا۔ اور ان کے ساتھ اب TTP بھی شامل ہے، ان کے ساتھ PTM بھی شامل ہے، ان کے ساتھ ANP بھی شامل ہے، اور وہ تمام انڈین ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، دہشت گرد سلیپر ایلیمنٹس۔ لیکن اب PTI یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور کر رہا تھا ہمارا نام استعمال کر کے، اس لیے کہ مسلسل چند دنوں سے، بلکہ پچھلے ایک سال سے عمران نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، ISI کے خلاف، اور یہ نیریٹو کہ ہماری جنگ جو ہے وہ اوپر سے کہتے تھے کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہم فوج کے خلاف نہیں بات کرتے، لیکن ان کی ساری جنگ، سارا سوشل میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر پاکستان آرمی کے خلاف تھی۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، پچھلے 75 سال سے یہ غمال بنایا ہوا ہے، قائد اعظم کو قتل کرنے سے لے کر محترمہ فاطمہ جناح، پورا نیریٹو۔ اور آج بھی پھر یہی دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے آرمی کے ٹرک جلائے، گاڑیاں جلائیں، جوانوں کو بے عزت کیا۔ ان کا یہ بیانیہ کہ ہم صرف آرمی چیف سے یا جنرل فیصل نصیر سے ہمارا اختلاف ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انہوں نے وہ کام کیا، ہمیشہ سے یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں شیخ مجیب کی طرح ہوں، مجھے الیکشن پاور میں میجورٹی میں ہونے کے باوجود پاور نہیں دی گئی۔ اب یہ مکتی بہانی بھی بن گئے، اور بہت دفعہ ان کو وارن کیا تھا کہ انڈینز بالکل تیار بیٹھے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، ملک کے اندر انتشار نہ پھیلانا۔ مگر آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اس پیمانے پر پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے ہیں۔ اور کمال دیکھیں، آپ صبر دیکھیں، آپ پیشنس دیکھیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ایک گولی نہیں چلائی ان کے اوپر۔ اب یہ خود پریشان ہو گئے، یعنی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تو کہہ رہے ہیں کہ جی فوج بزدل ہے کہ اس نے روکا ہی نہیں ہمیں اور پیچھے ہٹ گئی۔ ایک جانب یہ بیانیہ چلا رہے ہیں، دوسری جانب چلا رہے ہیں کہ جی فوج ہم تو کر ہی نہیں رہے تھے، یہ تو فوج نے خود کرایا، ورنہ وہ ہمیں روک لیتے۔ فوج کی جو اسٹریٹجی تھی، ظاہر ہے اپنے لوگوں کے خلاف گولی چلانا کوئی آسان کام ہے۔ فوج نے اپنے آپ کو، اگر یہ فوج گولی چلاتی ان پر تو یہ پوری دنیا کو دکھاتی کہ دیکھیں فوج اپنے لوگوں پر گولی چلا رہی ہے۔ فوج اگر پیچھے ہٹ گئی اور ان کو موقع دیا کہ جاؤ دیکھو کہ تم فوجی انسٹالیشنز کے ساتھ کیا کرتے ہو، ان کی عقل نہیں ہے، تم پاگل ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اگر تمہارے سامنے ایک آرمی کی بلڈنگ اور میس اور GHQ ہے تو تم کیا کرو گے اس کے اندر جا کے؟ تمہارا کام اندر جا کے آگ لگانا ہے۔ اور پوری دنیا نے پھر دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، جو آگ لگانے کے سین پوری دنیا میں دیکھے گئے ہیں۔ اس سے پاکستان آرمی گندی نہیں ہوئی، اس سے PTI گندی ہوئی ہے۔ اور اب اس کے بعد عمران اور PTI نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا۔ اس سے کہیں کم دہشت گردی اور فساد تو TLP نے کیا تھا، انہوں نے سڑکیں بند کی تھی، گاڑیاں توڑی تھی، اور PTI کی گورنمنٹ نے TLP کو ایک دہشت گرد سیاسی جماعت ڈکلیئر کر کے بین کر دیا تھا۔ تو اب PTI کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے تو براہ راست GHQ پہ اور کور ہیڈ کوارٹرز پہ اور کور کمانڈرز ریزیڈنس کے اوپر اور ایئر بیسز پر حملے کیے۔ تو ان کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو لاجیکلی ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ دہشت گردی معاف نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کی تمام قیادت پر کیسز بنیں گے،
آپ کی جماعت کو ڈیفنکٹ اور انلیگل اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اس کو ڈسبینڈ کر دیا جائے گا. لیگلی ایسے ہی ہونا چاہیے, یا تو کوئی سیاسی ڈیل کر لے, کوئی NRO مل جائے آپ کو بھی, ورنہ قانونی طور پر اب پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اس کی تمام قیادت دہشت گردی اور ریاست کے خلاف جنگ کے مقدمات میں جیلوں میں جائے گی یا پھانسیاں چڑھے گی فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. ان کی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں, عمران کی اپنی تقریریں موجود ہیں جس میں لوگوں کو یہ اکسا رہے ہیں کہ جناب ہیڈ کوارٹرز پہ جاؤ تو تم نے ڈرٹی ہیری کو چھوڑنا نہیں ہے, تم نے فیصل نصیر کو نہیں چھوڑنا اور جنرل عاصم کو نہیں چھوڑنا. نہیں, کیا کس قسم کے تم دہشت گرد ہو, تم دشمن کے ایجنٹ ہو, تم کیا ہو؟ کوئی اپنی ہی فوج کے جنرلز کے نام لے کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ جا کے ان کو قتل کر دو اور ان کے گھروں پر حملے کرو؟ ایسا کون کرتا ہے؟ کیا آرمی کرنا شروع کر دے یہ کام کہ اپنے پورے میڈیا ونگ کے ذریعے یہ کہے کہ فلانے سیاسی لوگوں سے کہے کہ سیاسی لیڈر کو مار دو اور اس کو مار دو اور اس کو قتل کر دو؟ کیا آرمی کر سکتی ہے ایسا؟ یعنی کس قسم کا تم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. وہ کام جو انڈین انٹیلیجنس 75 سال میں نہ کر سکی وہ پی ٹی آئی نے کر دیا. اور اب ملک کے انتشار, اب خانہ جنگی کی ایک ایسی سٹیج آ چکی ہے کہ ایکچولی پاکستانی ظاہر ہے کہ پریشان ہے. اور میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں پاکستانیوں سے یہ کہتا ہوں پریشان نہیں ہو. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے اندر اللہ نے ایک آسانی بھی رکھی ہوتی. پی ٹی آئی نے یہ فساد اور انتشار پھیلایا دشمنوں کے کہنے پر پاکستان میں بغاوت برپا کرنے کے لیے کہ مسلح افواج میں بھی بغاوت ہو جائے, قوم اور فوج کا بھی تصادم ہو جائے, ٹی ٹی پی کے لیے رستہ مل جائے, بھارتی انویژن کا. یہ ساری بدنیتی انہوں نے کی, مگر اس میں اللہ خیر یہ نکالے گا کہ یہ پورا سیاسی نظام کولیپس کر جائے گا. پرائم منسٹر ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ آ ہی نہیں رہا. اس کو خوف ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے گا, وہ پارٹی کر رہا ہے لنڈن میں سے. حکومت کا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا, ایوری بڈی ہیز ڈسپیئرڈ. اور اس سارے سیاسی نظام کو اب اس طرح اللہ نے ننگا کر دیا ہے کہ اب پوری قوم کو پتا ہے کہ اب یہ پولیٹیکل سسٹم نہیں چل سکتا. اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی نے کی ہے, اب پورا جواز بن چکا ہے کہ اس پورے سیاسی نظام کو لپیٹ دیا جائے, یا ایک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, ایمرجنسی لگا دی جائے, ایک مارشل لا ہو, کوئی بھی فارم ہو سکتا ہے. لیکن آئیڈیلی میں پریفر کروں گا کہ ایک اسٹرانگ پیٹریوٹک سویلین ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے جو 5 سال تک ملک میں روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کرے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کا حساب ہو, اور سختی سے حساب ہو, زرداری کا بھی, نواز کا بھی, عمران کا بھی. اور اس اکاؤنٹیبلٹی کی صفائی کے بعد اگر کوئی بچ جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل پروسیس دیکھیں گے کیسے شروع کرتے ہیں. مگر جہاں تک عمران اور اس کی سیاست اور پی ٹی آئی کا تعلق ہے, انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر لیا ہے. آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کو معافی نہیں ملے گی. پاکستان کی ریاست انشاءاللہ قائم رہے گی. ریاست نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا, آرمی نے بہت زیادہ ریسٹرین کیا اپنے آپ کو. ظاہر ہے ان کے سامنے ان کی بلڈنگز کو آگ لگائی جا رہی ہے, آرمی نے گولی نہیں چلائی. کوئی پاکستانی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ عمران کی گرفتاری کے نتیجے میں آپ مسلح افواج اور ایئر بیسز کے اوپر حملے کیسے کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے جسٹیفائی کر دیا ہے کہ گرفتاری جائز تھی, قانون کے مطابق تھی اور ایک جنمن کیس کے اوپر گرفتار کیا گیا. لہٰذا اب پاکستانیوں سے کہ ٹھیک ہے فساد ہے, انتشار ہے, یہ رہے گا, یہ لوگ سنیں گے نہیں بات. ابھی ان کو طاقت کا تکبر ہے, بدماشی کریں گے, ان کے صفوں میں بھی غدار شامل ہیں, یہ خود بھی بیوقوف اور جاہل ہے. مگر انشاءاللہ اللہ اس میں سے خیر نکالے گا پاکستان کے. اس پورے سیاسی نظام کو ایکسپوز بھی کر دیا اللہ نے, یہ بتا دیا ہے کہ اب یہ پروسیس نہیں چل سکتا. اس قوم کو یہاں اس کو پاز کر کے کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک نیا نظام شروع کرنا ہے. اگر وہ ریاست کے ادارے خود کر لیں, آرمی اور سپریم کورٹ مل کر ایک نیا ایمرجنسی لگا کے ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ لے آئے, اچھی بات ہے. ورنہ انڈیا بالکل تیار بیٹھا ہے. یہ انارکی جیسی بڑھے گی وہ دشمن داخل ہو جائے گا, اسی طرح جس طرح 71 میں مکتی بانی کے انارکی کے بعد یہ خانہ جنگی ہوئی اور اس کے بعد بھارت داخل ہو گیا. عمران نے وہی مکتی بانی والا رول پلے کیا مگر اللہ کے فضل سے اس پاکستان والا انجام نہیں ہوگا. یہاں پہ جو غدار اور مکتی بانیاں اور شیخ مجیب ہیں ان کو سزا لگے گی. اور اب میں پی ٹی آئی سے کہتا ہوں, پی ٹی آئی والوں سے, تحریک پاکستان تحریک انتشار والوں سے, اب آپ لوگ تھوڑا تھوڑا گھبرانا شروع کر دیں. اب آپ کا وقت شروع ہے.